فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے. جو سیکولر طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا؟ بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب بھی عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت، بولو بھائی، نہیں لگائیں گے. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے. اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا. تو وہ عورت کو جب لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو پھر اس عورت جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی. اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں، میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئی. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ کو غضب آیا. اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے، ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دھستا بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا، قرآن کے الفاظ ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، وہ کہنے لگے وہی کَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے.